नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि अभी फरमा दीजिए कि मैं तुमसे अजर रसालत में कुछ और नहीं मांगता बगैर अपने अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत मांगता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने हज़रत बरीमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और हुज़ूर इस्लाम के गम का मुकदमा लेकर हाजिर हूँ। हमें हुज़ूर इस्लाम ने, आपको चूँकि मालूम था, इस चीज़ का इदराक था कि मेरी उम्मत किसी इबहाम का या किसी मखमसे का शिकार ना हो जाए, लिहाजा आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि अगर तुम मुझे रसालत देना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना होगी और उनसे मवद्दत रखना होगी। अब ये जो मोहब्बत है, ये इसके मायने सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की खुशी में सिर्फ खुश हो जाएं, बल्कि मोहब्बत के मायने है कि जब आपके महबूब को की गम लाहक हो तो आप उसके गम में गमगीन भी हों, उसकी गम में शरीक भी हों। हमें हम क्यों ये समझते हैं कि मुहर्रम जो है ये अयाम गम कहलाते हैं? क्योंकि हमारे पास एक बड़ी वाज़ेह दलील मौजूद है कि जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब ये खबर दी गई कि आपके प्यारे नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, तो आप ये खबर पाकर ज़ारो कतार ऊंची आवाज़ में रोए। अब ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि जब एक वाक़या वक़ूअ पज़ीर भी नहीं हुआ था, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इतना गम था कि आपने इस मामले को लेकर रोना शुरू कर दिया। अब अयाम गम से मुराद क्या है? अयाम गम से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें गमगीन हों, बल्कि इससे मुराद ये भी होती है कि आप इन अयाम में कोई किसी खुशी का एहतमाम ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये यकीनन हुज़ूर इस्लाम के गम के ऊपर नमकपाशी करने के मुतरादिफ होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत कम हंसते थे, बल्कि कई रिवायात में तो ऐसे कि आपको किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा। और इसकी वजह जब आपसे पूछी गई तो आपने फरमाया कि अगर तुम उस करबला के रोज़ हुसैन को मारो की सदाएं सुन लेते तो तुम सारी ज़िंदगी मुस्कुराना छोड़ देते। इंसान और जानवर में फ़र्क शऊर और शऊर का है, और ये जो फ़र्क है ये एक हर्फ के ऊपर के गिर्द घूमता है, और वो हर्फ लफ्ज़ ऐन है जिससे इल्म बनता है। तो अगर हम शऊर की खिड़कियाँ खोल कर देखें तो इस जो उर्स का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मायने शादी की दावत के हैं, ताम अरूसी के हैं, और ये लफ्ज़ अरूस से लिया गया है। लेकिन इसको उर्स करना की जो एक इस्तिलाह है, इसको एक दूसरे मायने में लिया जाता है, जिसमें इसको किसी भी बुज़ुर्ग की फ़ातिहा, इसाले सवाब या उसका जो यौम वफ़ात होता है, उसके इस इसाले सवाब की तकरीब को जो मुनक्किद किया जाता है, उस हवाले से भी लिया जाता है। अगर हम इन दोनों इस्तिलाहात को लें, लुग़वी मायने को लें, और साथ ही साथ हम अगर इस उर्स करना का जो एक जो इस्तिलाह है, इसको लिया जाए, तो फिर भी ये दोनों चीज़ें अयाम गम के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं। अगर इसको ताम अरूसी के ज़ुमरे में लिया जाए तो वो खुशी का मौका बनता है, तो उसकी तो अयाम गम में, मुहर्रम और सफ़र में गुंजाइश नहीं बनती। और अगर इसको किसी बुज़ुर्ग हस्ती की वफ़ात के एतबार से लिया जाए, तो हम कतई तौर पे इस चीज़ के मजाज नहीं हैं कि अगर किसी हस्ती का यौम वफ़ात या उसकी यौम वफ़ात के सिलसिले में कोई तकरीब मई के महीने में मुनक्किद की जाती थी माजी में, तो हम इस चीज़ के मजाज नहीं कि उसको शिफ्ट करते हुए हम किसी और महीने में ले जाएं। मैं इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमें लेकर अक्सर व बेशतर इबहाम लोगों के ज़हनों में पाया जाता है कि हमारा किस मसलक या फ़िरके के साथ ताल्लुक़ है। तो मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ कि हमारा किसी मसलक, किसी गिरोह, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। हम सादात हैं, आले नबी औलाद अली कहलाते हैं, और हम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामने पर यकीन रखते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं और फ़िरका वाराना आमांगी के ख़्वाह हैं, और इसके लिए हम दिन रात कोशां भी हैं, और इस सिलसिले में हमारी खिदमात और काविशों को देखा भी जा सकता है।
ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے جو ولیوں کا در ہوتا ہے وہ اتحاد امت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے اس کسی بھی ولی کے در کے اوپر ایسی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جاتا جس سے معاشرے میں نقص امن کا خطرہ ہو۔ میں آپ کے سامنے عرس کا پس منظر بھی رکھنا چاہوں گا کہ یہ عرس کی تقریب حضرت بر امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ماضی میں ہوتی رہی، یہ مئی کے مہینے میں ہوتی رہی۔ پھر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اس عرس کو بند کر دیا گیا۔ سن 2023 میں دربار حضرت بر امام سرکار کے حوالے سے رات کی تاریکی میں عاشورہ کی رات کو ایک غیر آئینی غیر ضروری کمیٹی کو تشکیل دیا گیا، اور اس میں ایسے کمیٹی ممبران کو شامل کیا گیا جن کا حضرت بر امام سرکار سے دور دور تک نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی نسب کا تعلق ہے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے کوئی تعلق بنتا ہے۔ اس کمیٹی نے عاشورہ کی رات کو وزارت داخلہ سے آرڈرز جاری کرائے، اور اس ضمن میں جو اس کی اصل تاریخیں تھیں ان کو مکمل طور پر پس پش ڈال دیا گیا۔ عذر یہ پیش کیا گیا کہ چونکہ کورٹ کا فیصلہ لیٹ آیا اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو ہم نے اس عرس کو اگست میں ہی کر دیا، اور ہم نے اس کو اتنا ضروری سمجھا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ایام غم کا بھی پاس نہ کیا۔ ہمیں بڑی امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ یہ جو ایک عاشورہ کی رات کو ایک غیر آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ایما کے اوپر، تو یہ شاید اس سال ندامت کا احساس کرتے ہوئے محبان اہل بیت سے، عوام الناس سے اور عاشقان حضرت بر امام سرکار سے معذرت کرے گی، اور اس سال جو ان کا عرس ہے وہ ان کی اصل تاریخوں میں یعنی کہ مئی میں منعقد کرایا جائے گا۔ مگر ہمارے سامنے مئی بھی گزرا، عرس نہ کرایا گیا، لیکن جیسے ہی محرم کے ایام آئے عرس کا اعلان کر دیا گیا۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسی تاریخ، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب حضرت بر امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کو تاریخ کے کسی اور حصے میں کرایا گیا ہو یا مئی سے ہٹ کر کرایا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے گوش گزار یہ بھی کر دوں کہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جب عرس کے ایام میں کا ٹکراؤ جو ہے محرم کے ساتھ ہوا، اس کو مؤخر کر دیا گیا، اور یہ واحد درگاہ حضرت بر امام سرکار کی کہ جہاں پر عرس کے ایام کو محرم کے ایام پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ ہم ایک تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ بہترین فیصلہ کریں کہ کیا ہم اگر عرس کے لفظ کو شادی کی اصطلاح میں لیں تو کیا ہم اس تقریب کو محرم کے ایام میں کرنے کے مجاز ہیں، اور اگر اس کو ہم کسی بزرگ کی ایصال ثواب کی اس کی برسی کی محفل کے ساتھ منسوخ کریں تو کیا ہم اس چیز کے مجاز ہیں کہ ہم مئی کے عرس کو اٹھا کے اگست میں منانا شروع کر دیں۔ اگر یہ سلسلہ ایسے جاری رہا تو ہم تو تاریخی ہستیوں کی جو یوم پیدائش ہے اس کو بھی بدلاتے رہیں گے، ہم ان کی تاریخ وفات جو ہوگی اس کو بھی بدلانے کے مجاز ہوں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ ہم قائد اعظم کی یوم پیدائش کو بھی دسمبر سے کل کسی اور مہینے میں شفٹ کر دیں۔ میری حکام بالا سے بھی درخواست ہوگی، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف صاحب سے۔ عموماً ہماری گزارش کا حصہ ہمیشہ آرمی چیف جسٹس صاحب بھی بنتے تھے، لیکن چونکہ ان کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک متنازع بیان سامنے آیا، لہٰذا ہم ان کو اس گزارش کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور اپنی اس گزارش کو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف تک محدود کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو لوگ عرس کرانے کے لیے جا رہے ہیں ان سے باس پرس کی جائے کہ کیوں مئی کے پورے مہینے کو چھوڑ دیا گیا اور پھر محرم الصفر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہماری حکام بالا سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ ان لوگوں سے استفسار کیا جائے کہ کیوں حضرت بر امام سرکار رحمۃ اللہ کے عرس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، کیوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس لخت جگر کے در کو انہی کے جد اعلیٰ کے ایام غم میں استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ اگر انتظامی کمیٹی کو عرس سے اتنا لگاؤ تھا تو اس کو عرس کی اصل تاریخوں میں کیوں نہ کرایا گیا، اس کی تاریخی اہمیت کو، اس کی تاریخی حیثیت کو کیوں سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرس کو اس کی اصل تاریخوں سے ہٹ کر محرم میں کرانا یہ صرف ذاتی گھمنڈ اور طاقت کا دکھاوا ہے۔
اب جب کبھی کسی کا ایسا بیان سامنے آتا ہے تو ایک لوگوں کے ذہن میں چیز پیدا ہوتی ہے کہ شاید جو یہ پیر اوس بر امام سرکار ہے یہ اس کے خلاف ہے، حضرت بر امام سرکار کے۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، ہم حضرت بر امام سرکار کے اس کے سب سے بڑے داعی اور خواہ ہیں، اور اس ضمن میں ہماری ماضی میں کاوشیں موجود ہیں۔ اگر کوئی ہماری کاوشوں کو دیکھنا چاہے تو ماضی کے وزرائے داخلہ، وزرائے مذہبی امور اور چیف جسٹس صاحبان کے دفتروں میں جا کر ہماری ان درخواستوں کو، ان گزارشوں کو دیکھ سکتا ہے کہ جو ہم نے اس کو بحال کرانے کے لیے کی۔ میں آپ لوگوں کے گوش گزار ایک اور چیز بھی کر دوں کہ یہ جو عرس کو منظور کرایا گیا، یہ قطعاً اس غیر آئینی کمیٹی کی طرف سے نہیں منظور کرایا گیا، بلکہ یہ سید انوار حسین شاہ صاحب کی درخواست کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے عرس کو بحال کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی واضح صورتحال ہے کہ ایک طرف حضور الاسلام کے ایام غم ہیں، اور جن دنوں میں عرس کو منعقد کیا جا رہا ہے یہ ایام خاص ہیں دختر نیک اختر امام علی مقام حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاک شہادت سے۔ تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تقریب جو کہ سال میں کسی بھی اور مہینے میں کی جا سکتی تھی، اور جبکہ اس کا اپنا اصل مہینہ موجود تھا، تو اگر اس میں نہیں کرایا گیا تو کیا یہ لازم ہے کہ ایام غم میں ہی اس کو ٹارگٹ کیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، لہٰذا ہماری آپ سے بھی گزارش ہے اور حکام بالا سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں کہ اس عرس کو ایام غم سے ہٹ کر منایا جائے، ایام چیلم کے بعد کیا جائے، اور ہماری عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس آواز کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔